آج انتہائی بابرکت اور عظمت والا دن ہے۔ تمام دنیا میں مومن مسلمان قربانی جیسا اہم فریضہ ادا کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ قربانی کے متعلق جو ضروری چیزیں تھیں وہ ذکر ہو چکی ہیں، اور یہ وہ یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل برقرار رکھ دیا ہے۔ جب تک دنیا ہے اور قیامت برپا نہیں ہوتی ہے اس وقت تک یہ عمل ہوتا رہے گا، اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اور اس جان نثاری جیسے محبوب عمل کو اور اس عظیم الشان عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اپنی قوم سے اور وہاں کے لوگوں سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے انی ذاہب، کہ بے شک میں چلا جاتا ہوں، الی ربی سیہدین، اپنی رب کی طرف، سیہدین، اور وہی مجھے صحیح راہ بتلائے گا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل وطن سے مایوس ہو گئے تھے، اور وہاں آپ کے بھانجا حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی اور آپ پر ایمان نہیں لایا۔ رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاؤں گا جہاں مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور جہاں پر میں اپنے پروردگار کی دل جمی اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ شام میں آ گئے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ نے دعا فرمائی جو اگلی آیت میں ہے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، حب لی من الصالحین، جو نیکوکاروں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ فبشرناہ، سو ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام حلیم، حلیم المزاج، بردبار مزاج بچے کی، بردبار مزاج بیٹے کی ہم نے اس کو خوشخبری دی۔ حلیم المزاج فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بچہ اپنی زندگی میں ایسے صبر اور ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور حقیقت ہے دنیا قیامت تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ اس فرزند نے ایسے ہی مثال قائم کر دی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، پھر جس وقت یہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار، اے میرے بیٹے انی اذبحک فی المنام، کہ بے شک میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، خواب میں میں آپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا ہے، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے۔ یوں تو یہ حکم اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دے سکتے تھے، کسی فرشتے کے ذریعے یا دوسرے کسی ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے سکتے تھے، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں نفسانی تعویلات کو بڑا دخل ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حکم فرمایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری بالکل صحیح ظاہر ہو جائے۔ جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور پرورش کی مشقتیں ختم ہو گئی ہیں اور اس کے ابراہیم علیہ السلام کی قوت بازو بن گیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا ہے۔ تو یہ بہت انتہائی بہت بڑی آزمائش بن گئی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سو تو بھی سوچ لے کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی میں کوئی تردد تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شک وغیرہ تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک اتر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احکام الہی کے اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المقدور سہولت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اسی طرح فانظر ماذا تری نہ فرماتے اور ڈائریکٹ فرماتے کہ قربانی ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس وقت یہ حکم تھوڑا دشوار ہو سکتا تھا۔ اس حکم کو آسان کرنے کے لیے اور سہولت میں وہ بدلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورتاً پوچھا ہے تاکہ وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے۔ اور فرمانبردار بیٹے نے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان جو حکم تمہیں کیا گیا ہے اس کو کر گزرو، اس کو کر گزرو جو حکم آپ کو کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے طرف سے اپنے والد کو یہ یقین بھی دلایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ قریب انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ اس جملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غایت ادب اور انتہائی تواضع کو دیکھیے کہ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور اس وعدے میں جو بڑے بڑے دعوے ظاہری صورت پیدا ہو سکتے تھے اسے ختم فرما دیا ہے۔ سارے دعوے چھوڑ دیے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں، انشاءاللہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اس طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ یہ صبر اور ضبط اور بردباری میرا کمال نہیں ہے صرف، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر اور تکبر اور خود پسندی کے ہر ادنا شائبے کو ختم کر دیا ہے اور انتہائی درجے کی تواضع اور انکساری کا اظہار فرما دیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن مسلمان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر اس طرح اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے، بلکہ معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں جھک گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، جب دونوں جھک گئے ہیں تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ قربان گاہ کی طرف لے گئے ہیں۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگایا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ جمرات
جمر اولا جمر عقبہ جو شیطان کو مارتے ہیں۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح سے باندھ لیجیے، اچھی طرح سے باندھ لیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے سمیٹ لیجیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب نہ گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں بہت زیادہ غم ہوگا، اس لیے کپڑوں میں خون لگا ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ میری جان آسانی سے نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور اگر آپ میری قمیص میری والدہ صاحبہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری باتیں تھیں۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے رہے کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ہوئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا ہے، ماتھے کے بل لٹا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شروع میں سیدھا لٹایا تھا، بعض روایات میں آتا ہے، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا نہیں کٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ لٹا دو، یعنی ماتھے کے بل، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے، اسی لیے باپ ہے نا، باپ کی جو شفقت ہے وہ جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اسی طرح لٹا کر چھری چلانے شروع کی، اور امتحان میں کامیابی ہو گئی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب بالکل صحیح سچا کر دکھایا، یعنی خواب کو بالکل سچا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، واضح اور صریح آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے ہوئے کھڑے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ جنتی مینڈا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربانی کیا، اس کو ذبح عظیم کہا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے عوض میں دے دیا ہے اس کو ایک بہت بڑا ذبیحہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پچھلوں میں سلام علی ابراہیم، کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جائے گا تو اس پر سلام ہوگا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جائے گا سلام پیش کیا جائے گا۔ کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آج کا دن ہے تو بہت عظیم الشان دن ہے۔ اس دن تمام مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کا حکم جو قربانی کا حکم ہے اس حکم کو ادا کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہم اخلاص سے ادا کریں، اور اس کے علاوہ ہم